ڈاکٹر صاحب 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، 3 سٹنٹ بھی پڑے ہیں، کوئی بھی چیز کھانے سے سانس بند ہو جاتا ہے، علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ جانو کہ آپ کی نالیاں بند کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کی نالیاں بند کیوں ہوتی ہیں؟ ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ میرے محترم بھائیوں بلاکیج ہے۔ بلاکیج ہے جب خون کی جو کورونری آرٹریز ہوتی ہے نا، جو دل کو خون دیتی ہے، میرے محترم بھائیوں جب یہ کورونری آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں تو جسم دل کے اس حصے کو خون ملنا بند ہو جاتا ہے اور وہ دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، خون سب سے زیادہ گاڑھا زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کو یاد ہے وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 خواتین تھیں، انہوں نے روزہ رکھا اور ان کے پیٹ میں شدید درد ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور 2 پیالے دیے اور ان کے حلق میں انگلیاں مروا کے ان کو کیا کروائی تھی؟ وہ پیالہ کس چیز سے بھرا تھا؟ کس سے بھرا تھا؟ خون سے، گوشت سے اور لوتھڑوں سے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نبی، ان سے پوچھو کیا یہ پسند کریں گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو اپنے بھائی کے پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے، جو اس کی چگلی کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ سب سے زیادہ واللہ ہارٹ اٹیک کی وجہ چگلی کرنا ہے، چگلی کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شیطان کہاں رہتا ہے؟ شیطان کہاں رہتا ہے؟ خون میں۔ اور گاڑا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم چگلی کرو گے، میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ زبان۔ اور پورے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے، یہ زبان ہے۔ اور آج ہر بندے کو کیا ہو رہا ہے؟ ہر دوسرے بندے کو ہارٹ اٹیک، ہر دوسرے بندے کو ہارٹ اٹیک۔ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس زبان سے دیکھو لفظ کون سے نکلتے ہیں، لفظ کون سے نکلتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو زبان ہے نا، اس کو قابو میں کر لو۔ اگر ہارٹ اٹیک سے، اگر برین ہیمریج سے، اگر گردے فیل ہونے سے، اگر نظر کی کمزوری سے، اگر بلڈ پریشر سے بچنا چاہتے ہو نا، تو اپنی زبان سے صرف خیر کے کلمے نکالو۔ صرف کون سے کلمے؟ میرے بھائیوں، یہ جو چگلی ہے، یہ جو غیبت ہے، یہ جو جھوٹ ہے، یہ جو گالی ہے، یہ جو کینہ ہے، یہ جو حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جتنے فتنے اس زبان کے ہیں، میرے محترم بھائیوں، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اور آج کے بعد تیار کر لو، میں نے اپنی زبان سے صرف یا اللہ کی بات بولنی ہے یا نبی کی بات بولنی ہے۔ اور بتاؤ خون کیسا صاف ہوگا، زندگی کیسی پاکیزہ ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ خون آج گاڑا صرف گناہوں کی وجہ سے ہے، اور ہم ساری زندگی دوائیوں کے چکر میں۔ اور میرے بھائیوں، جب یہ گاڑا ہی نہیں ہوگا تو بتاؤ ہارٹ اٹیک ہوگا؟ اب جس کا ہو چکا ہے، میرے محترم بھائیوں، توبہ کرو، توبہ کرو، اور وہ چیزیں چھوڑو جو خون کو گاڑا کرتی ہیں۔ تو زبان خون کو گاڑا کرتی ہے۔ یہ جو بدنگاہی ہے نا، یہ بدنگاہی، یہ بھی خون کو گاڑا کرتی ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھیں دیکھتی ہیں، دل اس کو چاہتا ہے، دل اس کو چاہتا ہے، دماغ اس کے بارے میں سوچتا ہے، دماغ اس کے بارے میں سوچتا ہے، پاؤں اس کی طرف جاتے ہیں، ہاتھ اس کو پکڑتے ہیں، شرمگاہ سے مل کے تصدیق کرتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سارے کام کرنے میں خون کردار ادا کرتا ہے۔ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ خون سے۔ اور خون میں کون ہے؟
خون میں کون ہے؟ جب بدنگاہی کرو گے کس کو طاقت ملے گی؟ کس کو طاقت ملے گی؟ شیطان کو۔ بتاؤ شیطان کبھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور شیطان رہتا کہاں ہے؟ خون میں گردش کرتا ہے اور رات بسر کرتا ہے آپ کے ناک کے نتنے میں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صحیح حدیث ہے۔ جتنے لوگوں کو ہارٹ کا پرابلم ہے، اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنی زبان کو بچاؤ۔ اور تیسرے نمبر پہ خون گاڑھا ہوتا ہے سننے سے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرو، غصہ کب آتا ہے؟ غصہ کب آتا ہے؟ جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جب غصہ آتا ہے چہرہ سرخ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آنکھیں لال ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سانس تیز چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا؟ پورے جسم میں ہیجانی کیفیت آتی کہ نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے دل کو، صرف دل کو نہیں پورے جسم کو بیکار کر چکی ہیں، اور ہر شخص اس میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، ہارٹ اٹیک خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خون گاڑھا کرتا ہے وہ کھانا جو گلا ہوا ہے۔ اپنا کھانا مٹی کی ہانڈی میں بناؤ۔ یہ جو سرسوں کے تیل کے علاوہ میرے محترم بھائیوں جتنے تیل ہیں سارے جمتے ہیں، سارے۔ اب بتاؤ، آپ اپنے جا کے نا سنک جہاں برتن دھوتے ہو اس کے ڈرین کے پائپ کو اتارو تو نیچے 6 انچ کا جو سوراخ ہے وہ کس چیز سے جمع ہوتا ہے؟ کس چیز سے بند ہوتا ہے؟ چکنائی سے۔ سوچو، جو اتنے بڑے پائپ کو بند کر دے وہ آپ کے دل کی نالیوں کو بند نہیں کرے گا؟ سرسوں کے تیل میں کھانا بناؤ۔ نمک، میرے محترم بھائیوں، جو سمندر والا نمک ہے نا، امام ابن قیم نے کتاب لکھی زاد المعاد، اس میں آپ نے فرمایا جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس کو استعمال کرے گا وہ اپنے بدن میں ان گنت بیماریاں بھرے گا۔ پتھر والا نمک استعمال کرو، جو نانیاں دادیاں پہلے لاتی تھی کوٹتی تھی اپنے ہاتھ سے، پتھر والا نمک استعمال کرو۔ میرے محترم بھائیوں، چینی بند کرو، چینی بند کرو، گڑ استعمال کرو، گڑ استعمال کرو۔ آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا کھاؤ، اور پانی فریج کا پانی بند کرو۔ واللہ یہ جو ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا پانی، یہ جو برف کا ٹھنڈا پانی ہے، یہ جو فریج کا ٹھنڈا پانی ہے، یہ جو الیکٹریکل کولر کا ٹھنڈا پانی ہے، یہ جو ڈسپینسر کا ٹھنڈا پانی ہے، یہ سب سے زیادہ دل کی تکلیف دیتا ہے۔ دیکھو چائنا میں ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، WHO کی رپورٹ پڑھ کے دیکھ لو، سب سے کم جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں چائنا میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہی نہیں ہیں۔ تو پانی وہ پیو جو مٹی نے ٹھنڈا کیا ہے، یعنی گڑھے کے اندر جو ٹھنڈا پانی ہے وہ پیو، اس کے ساتھ کلمنجی میتھی دانے کا پانی پیو، اس کے ساتھ ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی بناؤ، اس کے ساتھ ادرک کا ایک کپ ادرک کا رس، 1 کپ لہسن کا رس، 1 کپ سیب کا سرکہ، 1 کپ لیمن کا رس، یہ 4 رس لو، اس کو چھان لو، مٹی کی ہانڈی میں اس کو اچھی طرح ابالو۔ جب یہ 3 کپ رہ جائے اس کو ٹھنڈا کرو، اس میں 3 کپ شہد ملاؤ۔ اگر شوگر ہے تو وہ شہد کم کر لے، 1 کپ ڈال دے۔ اگر وہ بھی پریشان کرتا ہے تو شہد ڈالے ہی نہ، بغیر شہد کے کر لے جن کو شوگر ہے۔ اور یہ پانی وہ کلبنجی اور میتھی دانے کے پانی میں 1 چمچ یہ ملا کے صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی یہ پیو۔ ارجن کی چھال کا کہوہ بنا کے پیو، ارجن کی چھال کا کہوہ بنا کے پیو۔ اجوا کھجور، اس کو پیسٹ بناؤ، اجوا کھجور کا پیسٹ بنا کے اس کی گٹلیاں، اس کا پاؤڈر بنا کے، بہترین علاج ہے یہ دل کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے ساتھ ادرک لہسن اور دارچینی کا کہوہ پیو، بہترین علاج ہے۔